رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال نے تمام ایمان والوں کو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں اور بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کے 3 حصے بنائے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ اس کے جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرا آپ کا خدا یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی رحمت سے بھی فیضیاب ہوں، اس کی طرف سے اسے مغفرت بھی ملے اور جہنم سے آزادی کا، خلاصی کا پروانہ بھی مل جائے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جن لوگوں نے اس کی قدر کی اور اچھے اعمال کیے، وہ روزے دار جو اس پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے رہے، اور وہ شب زندہ دار جو راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتے رہے، اور جن لوگوں نے غنیمت جان کر اللہ کے سامنے آہوزاری کی، رونا دھونا کیا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگی، توبہ کیا، استغفار کیا، رب ذوالجلال کی قسم یہ لوگ کامیاب۔ کل جب عید کا دن ہوگا، فرشتے ان لوگوں کو راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر مبارکبادی پیش کریں گے اور کہیں گے، اے مسلمانوں کی جماعت، چلو تمہارے رب کریم کی طرف چلو۔ یمن بالخیر، وہ بھلائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، وہ تمہیں تمہارے روزوں کا انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ کر بندہ مومن اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں تو یہ فرشتے اعلان کر کے کہتے ہیں کہ بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ تو یہ جو مہینہ آیا ہی ہماری مغفرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آیا۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی جو جہنم ہے، جو اس کے غصے کے اظہار کی جگہ ہے، اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی جگہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے، وہ نافرمان لوگ جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دن اور رات میں اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اللہ نے ان کی سزا کے طور پر جہنم کو بنایا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور چہرے پر اداسی تھی اور عجیب قسم کا غم ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیا بات ہے، تمہارا
چہرہ میں ویسا نہیں دیکھ رہا ہوں جیسے عام طور سے ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم دیکھنے کا حکم دیا، میں جہنم کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کا اثر میرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا جہنم کے حالات بتاؤ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جہنم کے جو دروازے ہیں، جو طبقے ہیں، کیا وہ لمبے اس طرح سے بازو اس طرح سے ہے یا اوپر نیچے ان کے دروازے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے دروازے وہ نیچے اوپر ایک کے اوپر ایک ہے، یعنی 7 طبقے ہیں جہنم کے، اور ہر طبقے کے درمیان قریب 7,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور پھر بیان کیا یا رسول اللہ، جو سب سے نیچے کی جہنم ہے وہ سب سے بھیانک اور خطرناک ہے، اس میں رہیں گے منافق لوگ رہیں گے، وہ منافق جو زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی، کفر سے بھرا ہوا، یہ منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بیان کی۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف ورزی کرے گا، جب کبھی لڑائی جھگڑے کا موقع ہو تو اس کی زبان سے گالیاں نکلے گی۔ تو اس طرح سے آج مسلمانوں کے حالات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کتنی جھوٹ مسلمانوں کی زبان پہ بالکل تیزی اور دھڑلے سے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اور کس طرح مسلمان آپسی لڑائی جھگڑوں میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں بہن کی اللہ کی پناہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور انہیں شرم و حیا تک محسوس نہیں ہوتی۔ بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خود اپنی ماں کی وہ گالی کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وعدہ وفائی میں مسلمان کتنا پیچھے ہے، وعدہ خلافی میں کتنا آگے ہے، ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جو نیچے حصہ ہے جہنم کا، اس نچلے حصے میں منافقوں کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہوگا، اور اس سے اوپر کا جو حصہ ہوگا وہ مشرکین کا حصہ ہوگا۔ وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، کبھی مشکل پیش آئی تو کسی کا نام لے لیا، اور کبھی اولاد کی ضرورت پیش آئی تو کسی اور کے پاس چلے گئے، اور کبھی بیماری آئی تو کسی اور کا نام لے لیا۔ تو یہ جو مشرک ہیں وہ جہنم کے دوسرے حصے میں ہوں گے، اور اس سے جو اوپر ہے وہ لوگ ہوں گے جو چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، سوریہ نمسکار کیا کرتے تھے، چاند کو خدا سمجھتے تھے، اور اس سے جو اوپر کا حصہ ہوگا چوتھا حصہ، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو آگ کی پوجا کیا کرنے والے مجوسی ہوں گے، اور اس کے اوپر جو 5واں حصہ ہوگا اس میں یہودیوں کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو 6واں حصہ اس سے اوپر کا حصہ ہوگا اس میں عیسائیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ 7واں حصہ کون سا ہے جس میں کون لوگ رہیں گے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو غمگین کرنا نہیں چاہتا، دکھ پہنچانا نہیں چاہتا۔ نچلے حصے میں منافقین، اس کے اوپر مشرکین، اس کے اوپر چاند سورج کی پوجا کرنے والے، اس سے اوپر آگ کی پوجا کرنے والے، 5ویں حصے میں یہود، اور 6ٹھے حصے میں عیسائی نصارہ۔
حضور نے پوچھا 7ویں حصے کے بارے میں کیوں بیان نہیں کرتے؟ جبرائیل نے عرض کی آپ کو غمگین کرنا نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ اس پر جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جو لوگ باوجود رمضان کے روزے سے محروم رہے ہوں گے، ایک تو ہے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ جانا، تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، عذر ہے اللہ کے یہاں اگر کوئی معذور ہے تو اللہ نے اسے رخصت دی ہے۔ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اجازت دی کہ اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے۔ سفر پر ہے روزہ چھوڑ دے بعد میں روزہ رکھ لے، اللہ نے اسے اجازت دی، رخصت عطا کی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، رخصت عطا کر دے وہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر صحت رہتے ہوئے، طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو بڑے محروم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر رکھنے کا آپ نے حکم دیا، ممبر لگانے کا، سجانے کا۔ آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین فرماتے ہیں۔ آپ ممبر سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمول آمین کہی، کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا انہوں نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو، اور مجھ سے کہا آپ اس پر آمین کہیے۔ رسول اللہ نے کبھی مومنوں کو بد دعا نہ دی، آپ نے بد دعا نہ کی، لیکن جبرائیل نے آپ سے کہا عرض کیا آپ میری اس بد دعا پر آمین کہے تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا جبرائیل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو مجھ سے کہا کہ آپ کہو آمین تو میں نے آمین کہی، اور پھر اور سیڑھی پر قدم رکھا۔ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کوئی آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ آپ ہی بتائیں ان تینوں کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ مقام کون سا؟ مسجد نبوی، اور اس کے ممبر کی سیڑھیوں پر بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے انبیاء کے سردار، اس کی تباہی اور بربادی میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی باوجود طاقت و قوت اور صحت اور تندرستی کے روزوں سے محروم رہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ معذور اللہ رب ذوالجلال ان کو بخشتا ہے، معاف کرتا، اس نے ان کو رخصت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے قریب میں، ان کے پڑوس میں ایک لوہار تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث سے 5 لاکھ حدیثوں کو یاد رکھنے والے، اتنے بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت سے پوچھا حضرت کیا بات بنی؟ حضرت نے فرمایا رات میں جو میں نماز پڑھتا تھا اللہ کو وعدہ پسند آئی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جو میرے پڑوس میں لوہار تھا اللہ نے اس کو بھی میرے برابر کا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ وہ تو لوہے کا کام کرتا تھا،
بیدار ہوا، لوہار کے گھر گیا تاکہ معلوم کریں کہ ماجرہ کیا ہے۔ تو گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا کمال تھا، کیا اس کی نیکی تھی، کیا اس کی خوبی تھی؟ تو لوہار کی بیوی نے کہا وہ تو محنت کش آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا، تو جی جان لگا کر کما کے خود کا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اور باقی نماز کی پابندی تھی، ایسا کوئی خاص کام اس کا نہیں تھا۔ پھر جب ذہن پر زور لگایا تو اس نے کہا کہ ہاں، رات میں جب عبداللہ ابن مبارک تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اور میرا شوہر یہ کہتا تھا اے اللہ تو جانتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کو اتنی محنت کا کام نہیں ہے جتنا میری محنت کا کام ہے، اور میں دن بھر لوہا کوٹتا ہوں، لوہا مارتا ہوں، اور میرے کندھے اور ہاتھ پوری طرح سے تھک جاتے ہیں، میرا جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے، کاش مجھے بھی اتنی فرصت ملتی جتنا عبداللہ ابن مبارک کو ہے، تو میں بھی رات میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی نماز پڑھتا اور تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت اور فرصت نہیں ہے، اے اللہ وہ جو افسوس کا اظہار کرتا تھا اور وہ جو اس پر حسرت کا اظہار کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آئی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ مقام دیا جو اس نے اپنے محبوب بندے عبداللہ ابن مبارک کو دیا۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، جو بندے معذور ہیں، جو اللہ کی بندیاں بیمار ہیں اور اللہ نے انہیں رخصت دی ہے، ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے، کاش صحت ہوتی، کاش طاقت ہوتی، کاش تندرستی ہوتی تو میں بھی روزے رکھ لیتے، ہمارے پاس بھی اس کا انتظام ہوتا، تو ان کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جو لوگ طاقت، قوت، صحت، تندرستی کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں، کتنے ہی لوگ آپ کو مل جائیں گے ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پینے والے، بیڑی پھونکنے والے اور خور بازاروں میں کھانے والے، انہیں حیا نہیں محسوس ہوتی کہ انہیں کے محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، انہیں کی گلی کا ایک بوڑھا بھی روزے سے ہے، لیکن ان کو کوئی حیا اور شرم نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی تباہی اور بربادی میں کسی کو کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے جبرائیل نے بددعا کی ہو اور حضور نے اس پر آمین کہی ہو، ان کی تباہی اور بربادی میں ذرا برابر شک نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رمضان کا مہینہ، اس کا آخری عشرے کا یہ آخری دن، آخری جمعہ، ابھی اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، وہ رب ذوالجلال معاف کرنے کو تیار ہے، اور وہ آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ اس نے اس کو قرار دیا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی اس شخص کو مل جائے گی جو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے۔ ماں باپ اور اڑ جائیں، ان کو منانے میں دیر لگتی ہے، بھائی ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنے میں دیر لگتی ہے، میرے خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی اور بزرگی کی قسم، میرے آپ کے خدا کو منانے میں دیر نہیں لگتی، لمحے کافی ہے۔ لیکن ہے کوئی سچے دل سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لینے والا، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے بعد میں گناہوں سے بچنے کا پکا اور مضبوط ارادہ کرنے والا، اسی کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ خالص توبہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ۔ اللہ رب ذوالجلال بندوں سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اس نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے
وہ تو اپنے بندوں کے لیے اس نے بنایا ہے، اس نے اس میں جو نعمتیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے اس نے نعمتیں رکھی ہیں، اس نے جو اس میں حور و غلمان رکھے ہیں بندوں کے لیے رکھے ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر، خالص شہد کی نہر اس نے تو ہمارے لیے چلائی ہے، اور وہ ہم کو بلا بھی رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت وہ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس نے تیار کیا ہے۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم سے ہمیں آزاد بھی کرنا چاہتا ہے، جنت کی طرف آنے کا ہمیں حکم بھی دے رہا ہے۔ رمضان کا یہ مقدس ترین مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ جہنم کے جو 7 طبقے بنائے ہیں سب سے اوپر کا جو حصہ ہے، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے گنہگاروں کا ٹھکانہ ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے سنا آپ نماز کو مسجد میں آتے اور گھر چلے جاتے، تنہائی میں رہتے، پھر نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے، پھر آپ واپس تشریف لے جاتے، پھر نماز کا وقت ہوتا مسجد کو آتے نماز پڑھتے، پھر آپ کسی سے کوئی بات چیت نہیں۔ اتنا گہرا اثر آپ کے قلب مبارک پر ہوا تھا کہ اللہ آپ کی امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم کا ہلکا عذاب رسول اللہ نے فرمایا وہ یہ کہ جہنم کی آگ کے جوتے جہنمیوں کو پہنا دیے جائے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور جس کو یہ عذاب ہوگا حضور نے فرمایا کہ اس جہنم کی آگ کے جوتوں کی تپش اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی آنتیں پگھل جائیں گی اور اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اگر اس کا ہلکا عذاب ہے تو پھر سخت عذاب کا کیا ہوگا؟ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری اشرہ جہنم سے خلاصی کا، آزادی کا، جہنم سے اللہ رب ذوالجلال خلاصی کا پروانہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں جن کو اس آخری اشرے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی عیدین کی راتوں میں لیلۃ الجائزہ میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شراب اور نشے کا عادی ہے، ڈرگس کا عادی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو شراب کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، مختلف قسم کے نشے کے عادی ہیں۔ گلی گلی میں مسلمان مل جائیں گے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور وہ نشے سے چور ہیں، کیا بوڑھے اور کیا دیر عمر کے، کیا جوان، اب تو چھوٹے بچوں کو بھی لت پڑ رہی ہے، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اور ایسے نشے کے عادی ان کو اللہ رب ذوالجلال جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ طبقہ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، اور ماں کو ستانے والے اور باپ کو ٹھیس پہنچانے والے، اور روزے رکھ لے، تمہارے روزے تمہاری مغفرت کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اور رات میں کھڑے کھڑے تم نے تہجد میں پورا قرآن کیوں نہ پڑھ لیا ہو، تمہاری یہ نمازیں تمہاری مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، تمہاری دعائیں عرش پر نہیں جاتی، کیونکہ تم نے عرش پر دعاؤں کے پہنچنے کے راستے کو، دروازے کو بند کر دیا ہے، تم نے تمہارے باپ کو تکلیف دی ہے، تم نے تمہاری ماں کو دل آزاری کی ہے، اور سمجھ رہے کہ تم بڑے کامیاب ہو، جی نہیں، تمہارے روزے، تمہاری رات کی عبادتیں، تمہارے لاکھوں کروڑوں کا تمہارا صدقہ خیرات کر دینا اللہ کے یہاں تمہاری مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔
کیونکہ والدین تم سے ناراض ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو اور اس حال میں کہ وہ ان بچوں سے ناراض تھے، اب تو کم از کم ایک راستہ ان کا بھی کھلا ہوا ہے۔ چلو اب باپ کے لیے قرآن پڑھو، اس کے ایصال ثواب کرو، ماں باپ کے لیے خوب اللہ کے راستے میں کہیں مسجد بناؤ، کہیں مدرسے میں خرچ کرو، کہیں پانی کا انتظام کرو، کہیں غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرو، اور اللہ سے کہو اے اللہ میں نے میری ماں کا دل دکھایا تھا، باپ کی نافرمانی کی تھی، اے اللہ آج دنیا میں ہوتے تو میں انہیں راضی کر لیتا، انہیں خوش کر لیتا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دینا، اور وہ لوگ ان ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سے ملنے جلنے والے ہیں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال کریں۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے دنیا سے جانے کے بعد حسن سلوک کا یہ راستہ ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ ان سے خوش ہو جائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر باقی ہے۔ میرے رب کی قسم وہ خوش نصیب اولاد ہے جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر ہے، کیونکہ یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ اچھے لوگ ہیں کہ اگر ان کو مشکل پیش آ جائے تو وہ مشورہ کریں گے باپ سے، تو اس سے زیادہ اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تکلیف میں ہو، اولاد قرض میں ڈوب جائے، کون ہے جو اپنے گلے کے زیور نکال کر بچوں کے حوالے کر دے، جا بیٹے یہ میری زیور بیچ کر تیرے قرض کا انتظام کر لے؟ یہ ماں ہی ہوتی ہے جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اور جب دنیا میں آنے کا وقت تھا اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اپنے لخت جگر کو جنم دیا تھا۔ ساری 9 مہینے کی تکلیفوں اور دکھ درد کو ایک لمحہ، ایک نظر جو اس نے بچے کو دیکھا، اس میں ساری تکلیفوں کو اس نے بھلا دیا، اور اپنے سینے سے لگا کر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بدل کر اپنے بچے کے پیٹ کو بھرا تھا۔ اور جب بچہ رات میں اٹھ کر پیشاب پاخانے سے لت پر ہو کر روتا تھا، اور ماں اسے پاک و صاف کرتی تھی اور خود اسے سوکھی جگہ سلا کر اور بچے کے پیشاب اور پیخانہ کی اس گیلی بھیگے ہوئے بستر پر سو جایا کرتی تھی، اور پوری زندگی احسان کرنے والی یہ ماں، پوری زندگی احسان کرنے والا یہ باپ، وہ جب تک ہے میرے رب کی قسم اولاد پر احسان ہے۔ یہ اولاد ان والدین کے لیے، یہ ان والدین کے لیے اگر ممکن ہو آسمان سے ستارے توڑ کر بھی لا کر ان کی خدمت میں رکھ دے تو بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کر کے حج کرا دے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جن کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عظیم دولت اور نعمت موجود ہے، اور اگر تمہارے روزے قبول ہونا ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملنا ہے، جہنم سے خلاصی کا اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ پانا ہے، جاؤ اگر کبھی بھولے سے ماں کا دل دکھا دیا ہو، باپ کو ناراض کر دیا ہو، تو اللہ کے لیے ان کے ہاتھ پیر پکڑو، ہاتھ جوڑو اور ان سے معافی مانگ لو، اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے ان کے قدموں میں ڈال دو، چاہے دنیا بھر کی پوری دولت تمہیں ان کے قدموں میں کیوں ڈال دینے کی نوبت نہ آئے تو بھی ان کے قدموں میں ڈال دو، اور ان سے کہو کہ امی جان ایک مرتبہ اپنے لخت جگر کو معاف کر دو، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو رمضان کی عبادتیں بھی میری مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے میرے ابا جان تو مجھے یہ رمضان کے روزے اور اس کی عبادتیں بھی میری مغفرت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ بڑے بچوں کے تعلق سے نرم دل ہوتے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا شخص ہے بدبخت، اور تیسرا وہ محروم ہے جو اپنوں سے رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے۔ بھائی سے نہیں بنتی، بہن سے بات چیت نہیں، خالہ سے منہ موڑا ہوا،
ماموں سے اس کی نہیں بنتی، چچا سے اس کی نہیں بنتی۔ یہ جو رشتے کو توڑنے والا ہے یہ بھی وہ بدبخت ہے جس کی رمضان میں بھی، اس کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنے محرومی کی بات ہے، ادھر لمبی لمبی نماز ہے، ادھر بھائی سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کیا وہ چیزیں جو دنیا کی یا تو وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی یا ہم خود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کے لیے ہم بھائی سے رشتہ چھوڑ دیں، بہن سے تعلق توڑ لیں، ماموں سے چچا سے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیں اور اس کے نتیجے میں مغفرت سے محروم رہ جائے؟ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسا بدبخت ہے، ایسا محروم ہے۔ رمضان کی راتیں، رمضان کے یہ دن اور ایام اس کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ ہمارے دل کینے سے اگر معمور ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم۔ اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہے تو پھر ایمان کا حصہ ان دلوں میں نہیں ہوگا جن دلوں میں کینہ اور حسد پلتا ہے، پنپتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو پھر یہ روزے، پھر یہ عبادتیں اور یہ ریاضتیں، یہ شب بیداری، یہ ساری چیزیں سب کچھ کے باوجود اللہ کی مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ان میں سے کسی ایک گناہ میں بھی ملوث ہے، فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، پھر روزے قبول، عبادتیں قبول، اللہ کی طرف سے مغفرت کے جو وعدے ہیں وہ رمضان کے مقدس مہینے میں وہ مغفرت کے وعدے پورے ہوں گے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملے گا۔ ورنہ رسول اللہ نے جو بددعا پر جبرائیل کی آمین فرمائی ہے، اس بددعا کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں بات عرض کی، اللہ رب ذوالجلال صحیح ڈھنگ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن لوگوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، سچائی کو تھامے رکھا، وعدہ وفائی کی، اللہ کے حکموں کا پاس و لحاظ رکھا، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، ادھر عید کا چاند نظر آئے گا، اللہ رب ذوالجلال انعام دینے کے لیے آسمان دنیا پر بندوں کو انعام دینے کے لیے نازل فرمائیں گے۔ اور یہ بندے جنہوں نے روزے رکھے، بندیاں جنہوں نے روزے رکھی، اللہ رب ذوالجلال ان کو روزوں کا بدلہ دیتا ہے، ان کو انعام سے نوازتا ہے۔ اس کو حدیث کی زبان میں آنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا ہے کہ اس دن روزے داروں کو ان کے روزوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے جو لوگ بھوک اور پیاس جنہوں نے برداشت کی، اپنی خواہشات کو چھوڑے رکھا، اللہ رب ذوالجلال ان کو انعام سے نوازیں گے، ان کو اپنی طرف سے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلتین العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ایک دن وہ آئے گا جس دن سب کے قلوب مر جائیں گے، دلوں کی موت کا دن ہوگا، وہ دن وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس دن اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عیدین کی راتوں میں اللہ کو منانے میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اس طرح رات جاگ کر گزارتا ہے۔ وہ رات جاگنے والے نہیں جو بازاروں میں رات جاگ کر گزارتے ہیں، دکانوں میں
میں گزارتے ہیں، ضرورتوں میں گزار دیتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جی نہیں، وہ لوگ جو اللہ کو منانے میں رات گزارتے ہیں، حضور نے فرمایا جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے اس دن یہ خوش نصیب وہ ہوگا جس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قلوب پر موت طاری ہوگی لیکن اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو اس لیے آنے والی یہ رات لیلۃ الجائزہ عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ رب ذوالجلال، جیسے میں نے عرض کیا، باپ کو منانے میں وقت لگے گا، ماں کو خوش کرنے میں دیر لگے گی، بھائی کو راضی کرنے میں دیر لگے گی، میرے رب کی قسم میرے خدا کو راضی کرنے اور منانے میں دیر نہیں لگتی۔ اور رب کریم انتظار کرتا ہے، استقبال کرتا ہے گنہگاروں کا۔ کون ہے گنہگار میری طرف ایک قدم بڑھائے، ایک بالش آئے، میں اس کی طرف ایک گز ایک ہاتھ اس کی طرف آ جاؤں؟ کون ہے گنہگار جو میری طرف چل کے آئے، میں اس کی طرف دوڑ کے آ جاؤں اور اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے سینے سے اس کو لگا لوں؟ میرا رب استقبال کرتا ہے گنہگاروں کا، کتنا بھی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، شرابی شراب کے عادت کو چھوڑنے کے عزم مسلم کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان والدین کو خوش کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کینہ رکھنے والا اپنے دل سے کینے کو نکال دیتا ہے، دل کو پاک صاف کر لیتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنے والا اور جا کر اپنے رشتہ داروں کو منا لیتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس سے اس کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ اور یہ گزر رہا آخری دن، آخری جمعہ مجھے اور آپ کو للکار کر یہ پکار کر کہہ رہی ہے، اور اللہ کے بندو یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ رہا ہے، اللہ کی مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں، جہنم کے خلاصی کا یہ آخری عشرہ آخری دن ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میرا رب معاف کرنے کے لیے تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کی معافی اگر چاہتے ہو، اللہ کی مغفرت اگر چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو بندوں کو معاف کرنا سیکھو، اوپر والا تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر کسی سے کوئی انبن ہو گئی، کھٹپٹ ہو گئی دل میں، اگر تم اسی وجہ سے اس سے ناراض ہو، اگر اسے معاف نہیں کرتے تو اللہ نے جو اصول بیان کیا ہے، بندوں کو معاف کرو گے تو خدا تم کو معاف کرے گا۔ ایک بات سے، ایک واقعے سے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پاک دامن، جن کی پاک دامنی کا بیان قرآن کرے، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی پاک دامنی کا قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن سے اس امت کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ملا، یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن سے نکاح اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر کیا تھا، یہ وہ مبارک خاتون ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر تھی، ان کی صاحبزادی تھی، منافقوں نے ان پر تہمت لگا دیا، الزام تراشی کر دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا، آپ صدمے سے دو چار
شکار ہوئے، بات صدیق اکبر تک پہنچی، وہ بھی غمگین ہو گئے، صدمے سے دو چار تھے۔ منافقوں نے اس بات کو اتنی ہوا دی، اتنا پھیلا دیا اور اتنا عام کر دیا کہ کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس افواہ کی زد میں آ گئے۔ انہیں آنے والوں میں مسلمانوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت مصطح حضرت صدیق اکبر کے خالہ کے بیٹے، خلیرے بھائی تھے، یعنی ان کی وہ گویا کہ ایک حساب سے بھتیجی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ حضرت ابوبکر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ غریب اور نادار بھی تھے۔ صدیق اکبر ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کو مال سے نوازتے تھے، ان کی ضرورت بھی پورا کیا کرتے تھے، لیکن منافقوں نے اتنی بات اتنی عام کر دی کہ مسلمان بھولے بھالے مسلمان بھی منافقوں کی باتوں میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس شک کے دائرے میں آ چکے تھے، تو اس پر ان پر بڑا بھاری غم تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اس وقت جب حضرت عائشہ کی برات پاکی کا اعلان قرآن مجید میں اللہ نے کیا، اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان کیا، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی، او مصطح تمہیں میں تو مال دیا کرتا تھا، تمہاری ضرورت پوری کیا کرتا تھا، خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کروں گا، گویا کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے آسمان سے آیت نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم میں سے جو فضل و کمال والے، اللہ نے صدیق اکبر کو صاحب فضل و کمال قرار دیا، اس کی فضیلت کے کیا کہنے، جس کی فضیلت کو خود خدا بیان کر وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ صاحب فضل صاحب وسعت کو چاہیے کہ وہ بند نہ کرے، وہ جو کچھ دیا کرتے تھے رشتہ داروں مسکینوں کو اور مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہو، ان پر جو خرچ کرتے تھے اسے روکے نہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہاں مصطح نے بڑی غلطی کی ہے، لیکن صاحب فضل و وسعت کو چاہیے کہ ان کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ مطلب کیا؟ تم اگر معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا، تم اگر درگزر کرو گے، غلطی بھی کتنی بڑی غلطی، جنت کی خاتون ہم سب کی ماں ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیوی صدیق اکبر کی بیٹی پر کوئی غلط تہمت بہتان لگا دے، اس سے بڑی غلطی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے رسول اللہ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، صدیق اکبر باپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جو غلطیاں گستاخیاں پیش آتی ہے کوئی اتنی بڑی نہیں، ہماری بیٹی صدیق اکبر کی بیٹی سے بڑی نہیں، ہماری گھر والی رسول اللہ کے گھر والی سے نعوذ باللہ بڑی نہیں ہو سکتی، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے، وہ کائنات میں چنندہ لوگ ہیں۔ جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر کسی نے تہمت بھی باندھ دیا ہے اور غلط کر دیا ہے تو تم ان کو بھی معاف کر دو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟
پھر ہم کیوں اپنے دلوں میں غصے کو پالے رکھے؟ ہم کیوں وہ عداوت وہ دشمنی کو برقرار رکھے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی نے ہی غلطی کی ہو، کیوں نہ کی ہو، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر ہمارا پڑوسی کی غلطی کیوں نہ ہو، معاف کرو، اللہ کی مغفرت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ چھوٹے نے غلطی کیوں نہ کی ہو، تم اسے معاف کر دو، اللہ کی مغفرت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ آیت آپ سے اور مجھ سے ہر ایک سے یہ پوچھ رہی ہے، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، رحمت کی بارش کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس میں گر اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، ایک تو یہ کہ جن سے تعلق توڑ لیے ہو ان سے تعلق بحال کرو، اور دوسرا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے، اگر اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مغفرت کے لیے جو بہانہ قرار دیا ہے، یعنی لوگوں کو معاف کر دینا، غلط کیے ہوئے لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، تم اسے معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، ان کی غلطیوں کو بھلا دو، اور رب کی رحمت سے امید لگا لو کہ رب کریم تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ رمضان کی آخری ساعتوں کا یہ پیغام اللہ کی مغفرت لینے کے لیے اور جہنم سے خلاصی اور نجات حاصل کرنے کے لیے یہ جو ضروری کام تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آج کے رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اس کا نام لینے اور اس کے ذکر و اذکار، دعا و مناجات کی رات ہے، انعام لینے کی رات ہے، اور کل عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا یہ تمام روزوں کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ روزوں کے معلق رہنے سے بچانے کے لیے صدقۃ الفطر دینا نہایت ضروری ہے۔ وہ آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی ہے جو صاحب نصاب تک پہنچتا ہے، ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے لیکن وہ باپ کی کسٹڈی میں، انہی کی تربیت میں ہے، زیر نگرانی ہے، تو ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی دے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ خود ادا نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دے۔ کن کو دے؟ غریبوں کو دے، محتاجوں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، یتیموں کو دے، ضرورت مندوں کو دے، تاکہ وہ بھی عید میں شامل ہو جائے۔ صدقہ فطر اس مرتبہ عمارت شرعیہ سے کم از کم 100 روپے سے کسی کی عید تو نہیں ہوتی، اس لیے آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ واجب تو کم از کم وہ مقدار ہے، گیہوں کے حساب سے 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے 100 روپے آج کے حساب سے بنتی ہے، اس لیے تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا، کھجور کے حساب سے دے، جو کے حساب سے دے، منقع کشمش کے حساب سے دے، 1000 سے زائد اس کی رقم بنتی ہے، آپ اس طرح صدقہ فطر ادا کریں، غریبوں کے گھروں میں بھی خوشیوں کا انتظام ہو جائے۔ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دے، مدارس کے بچوں پر وہ خرچ کر سکتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال صدقۃ الفطر ادا کریں، عید کے دن صبح اٹھیں، فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان میں نماز فرض ہے، باقی دنوں میں نہیں، ایسا نہیں۔ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں، پھر عید کی تیاری میں غسل کریں، نئے کپڑوں کی سہولت اللہ نے دی ہے، نئے کپڑے پہنے، نہیں تو دھلے ہوئے پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کریں، عید کی نماز جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کسی طرح ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور عید الفطر میں جب اپنے کپڑے اچھے پہنے ہیں خوشبو لگائیں،
مسواک کریں اور عیدگاہ جانے سے پہلے سویرے کھجور کھائیں، 3 کھجور کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں یا کچھ اور میٹھی چیز کھائیں، یہ مسنون ہے۔ اور عیدگاہ جاتے ہوئے پیدل جانے کی کوشش کریں، وہاں مسجد میں عید کی نماز، فلاں مسلح میں عید کی نماز، فلاں محلے کے فلاں حال میں عید کی نماز، کیا تماشا بنا لیا ہے۔ عیدگاہ کس لیے ہے؟ سال میں 1 مرتبہ آپ کے پیروں میں طاقت نہیں کہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھ سکیں، کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ 1 مرتبہ سال میں کم سے کم عیدگاہ پہنچے اور مسلمانوں کی بڑی جماعت ایک جگہ اکٹھے ہو؟ اگر 2-3 عیدگاہیں چلے جائیں، 2-3 میدانوں میں عیدگاہوں میں پہنچے۔ اگر آپ کو مسلک سے الجھن ہے تو دوسرے عیدگاہ میں پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر نماز پڑھیں۔ آپ کے 10-20-50-60 فیٹ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے عیدگاہ کے میدان میں پہنچے، جہاں تمام مسلمان جمع ہو، وہاں جا کر عید کی نماز پڑھیں۔ وہ بہانے بناتے ہیں، معذوروں کے لیے نماز ہے، بڈھوں کے لیے نماز ہے، بچوں کے لیے نماز ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ بہانے چھوڑو۔ آپ کو جانے، آپ کو اگر کسی کی شادی ہے، اسی بوڑھے کو کرسی پر لے کر آپ شادی میں پہنچ جاتے ہیں، اور عید کے دن آپ کو بہانے چاہیے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ جاؤ عیدگاہ میں جاؤ، 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھو اور ان کو بھی خوش کرو۔ فرشتے کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہوں گے اور کہیں گے اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، چلو چلو اے مسلمانوں، چلو، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، چلو اس کے بارگاہ میں چلو، وہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، بھلائی کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ اور فرشتوں کا یہ اعلان ہوگا، فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو عیدگاہ جاؤ، جن کو طاقت ہے پیدل جائیں، اور جن کو طاقت نہیں ہے سواری پر بھی جا سکتے ہیں جائیں، اور جاتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے جائیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے تکبیر اور تحمید پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ 2 گانا نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ ہیں خطبہ سنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ابھی خطبہ شروع ہوتا ہے تو فوراً نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اتنی فرصت عید کو بھی نہیں کہ کم از کم اس دن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو۔ کیا ارجنٹ اور کیا جلدی ہے، کیا گھر میں کون سا خزانہ لٹ جائے گا اگر کچھ دیر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی اور خطبے میں شریک ہو گئے، دعا میں شریک ہو گئے۔ کچھ تو خیال کرو، ہم تو ایمان والے ہیں، عید بھی اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہتے جس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو عیدگاہ میں رہو، اور پھر واپسی پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس لیے عید کے اصول اور ضوابط اور آداب کا خیال رکھو۔ مسجدوں میں، مصلوں میں، ہالوں میں، فنکشن ہالوں میں، ادھر ادھر چھوٹی جگہوں میں گیدرنگ کر کے عید کی نماز کا جو مزہ ہے اسے خراب نہ کرو، عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی فکر کرو۔ تو اس طرح عید کے دن مصافحہ کریں، معانقہ کریں۔ کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، ایسی کوئی بدعت نہیں ہے، ہمارے باپ دادوں یہ عرصے دراز سے یہ چلی آ رہی، یہ ایسی کوئی بدعت نہیں ہے کہ جس پر آپ کی پکڑ ہو جائے۔ عید کی مبارکبادی دینا، تقبل اللہ منا ومنکم، حضرات صحابہ اکرام کی طرف سے یہ معمول تقبل اللہ منا ومنکم وہ کہا کرتے تھے عید کا دن تو خوشی ہے، خوشیوں کے بانٹنے کا دن ہے، اور ہمارے ہاں تو خوشی تو بانٹتے ہوئے کوئی بھی خوشی ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، اسے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ عید کے دن بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عید کے دن مصافحہ کیا جائے اور معانقہ کیا جائے، اور لوگ ایک دوسرے سے ملے اور خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب ذوالجلال آنے والی اس عید کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک امن و امان اور سلامتی اور شانتی کا اسے ذریعہ بنائے۔ اللہ رب ذوالجلال امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت و احترام اور ادب کے ساتھ ہم سب کو عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔